قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوف عليهم ولا هم يحزنون وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وحبيبنا وسيدنا ووسيلتنا وملاذنا وملجانا ونور عيننا صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں گلڈن کی مسجد میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے اس پاک گھر میں جمع ہوئے اور حاضر ہوئے. حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے صرف کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنیں اور سنائیں، اور جمع ہونے کے بعد ذکر خیر سننے اور سنانے کے بعد رب العالمین ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. قبول فرما کر جو کچھ بیان کیا جائے پھر مجھ کو اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گلڈن کی یہ مسجد سن 1955 میں 65 میں نئے سرے سے تعمیر ہوئی اور اس کے بعد ماشاءاللہ گلڈن کے مسلمانوں کی، جزیرہ موریشس کے مسلمانوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ سے الحمدللہ یہ مسجد پایہ تکمیل کو پہنچی. بڑی خوبصورت اور بڑی مضبوط مسجد بن گئی اور کیسی بارونق معلوم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین روئے زمین کے مسلمانوں کی ہر مسجد کو آباد رکھے اور مسلمانوں کے ہر قدم سے مسجدوں کو معمور اور مسجدوں کو پرنور رکھے. آمین. قابل مبارکباد ہیں مسلمان کہ مسجدوں کو بناتے ہیں، پھر مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک مقصد ہوتا ہے مسجد کے بنانے سے کہ مسجد بن جائے، اللہ کا گھر بن جائے، اور ادھر اللہ کا گھر بنا دیں اور ادھر اپنا گھر جنت میں بنا لیں. مقصد یہ ہوا کرتا ہے. تو جو حضرات مسجد کو آباد رکھتے ہیں، مسجد کو بناتے ہیں، مسجد کے قائم کرنے میں حصہ لیتے ہیں، اس کے آباد رکھنے میں، اس کو روشن رکھنے میں حصہ لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی آباد رکھتا ہے، قبر میں بھی ان کے روشنی عطا فرماتا ہے، دین دنیا میں ان کو خوشحال رکھتا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ مسجدیں بڑی عظیم الشان آپ کے اور ہمارے بزرگ جو یہاں موریشس میں تھے اور اب قبرستانوں میں آرام کر رہے ہیں، بڑی اچھی اور بڑی مضبوط مسجدیں اور بڑی کشادہ اور بڑی چوڑی لمبی چوڑی مسجدیں بنا کر گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب موجودہ دور کے مسلمانوں نے ان مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش جو تھی وہ ذرا کم کر دی۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ مسجدیں تو بنا دی ہیں، مسجدیں تو موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں نمازی کم ہیں۔ آج کا یا کچھ روز کا ذکر ہے، موریشس کی بات ہے، اور کوئی صاحب برا نہ مانے، ایک امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو امام صاحب سے میں نے دریافت کیا، ان کے سامنے ایک نوجوان لڑکا آیا، میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں۔ تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، موریشس کا ہی ذکر ہے۔ میں نے کہا امام صاحب سے کہ امام صاحب یہ لڑکا جو ہے اس کا مکان تو مسجد سے قریب ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں مولانا صاحب۔ تو میں نے کہا یہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ کہاں آتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا، صبح کی نماز میں پڑھاتا ہوں، میں خود ہی امام ہوتا ہوں، خود ہی مقتدی ہوتا ہوں۔ بہت بڑی مسجد تھی وہ جس کا ذکر تھا، جی بالکل مین روڈ پر مسجد تھی جس کا ذکر تھا۔ تو امام صاحب بیچارے شکایت فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولانا صاحب میں ہوتا ہوں مسجد میں، مقتدی بالکل نہیں ہوتے، صبح کی نماز میں اکیلا ہوتا ہوں، ظہر کی نماز میں اکثر اکیلا ہوتا ہوں، عصر کی نماز میں 2-3 آدمی آ جاتے ہیں، مغرب میں 5-6 آ جاتے ہیں، عشاء میں 3-4 آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد چھٹی۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے، صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے تو غیر مسلموں کے، غیر قوموں کے گرجے جو ہیں، لگلیز جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں، تو گھنٹی کا بجانے والا جب ان کو بلاتا ہے تو حاضر ہو جاتے ہیں، اور مؤذن کی کیسی سہانی اور کیسی پیاری آواز سے بلاتا ہے، محبت بھری آواز سے، اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ سونے سے بہتر ہے، اٹھو میرے پیارے بھائی، بستر سے اٹھو، نماز کے لیے حاضر ہو۔ لیکن مؤذن بیچارہ اپنی سی آذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے، اور مسجد میں پھر مؤذن صاحب تو نہیں ہوتے، یعنی صرف مؤذن صاحب ہی ہوتے ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں، اور نماز ختم ہو جاتی ہے، سونے والے سوتے رہتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن حکم فرمائے گا کہ مجرموں کو، دوزخیوں کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب دوزخ کے دروازے پہ وہ لوگ پہنچیں گے تو دوزخی، دوزخ کا نگہبان فرشتہ ان سے سوال کرے گا کہ بھئی تم کو کس جرم میں، کس گناہ کی سزا میں تم کو دوزخ میں لایا گیا، کیا بات تھی، کس وجہ سے تم دوزخ میں آ رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم مسلمان تھے، دوزخ میں جانے کی سزا دی گئی ہے، اور اس لیے دی گئی ہے، رب العالمین ان کا بیان نقل فرماتا ہے، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضعين وكنا نكذب بيوم الدين۔ دوزخ کے دروغہ نے سوال کیا، کیا بات ہے کہ تم دوزخ میں لائے گئے ہیں؟
کیا بات ہے بھائی، کیوں دوزخ میں لائے گئے؟ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تو بہت سے مسلمان جو ہیں وہ اس کلمہ شریف سے بھی غافل، بہت سے مسلمان جو ہیں وہ اس کلمہ شریف سے بھی غافل ہیں، اور بہت سے جو ہے انہوں نے صرف یہ کہنا شروع کر دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، آگے کی تو ضرورت ہی نہیں، جی نیا مذہب نکالنا شروع کر دیا۔ اور بہت سے مسلمانوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی صحیح کلمہ پڑھ دو، تو کلمہ بھی ان کو بیچاروں کو یاد نہیں ہوتا، اور یہ تقریباً سب جگہ یہ بات ہے۔ بہرحال اتنا غنیمت ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ لیتے ہیں، اور یہ وہ کلمہ شریف ہے کہ جس کی برکت سے، جس کی بے شمار رحمتوں کے صدقے میں، لا الہ الا اللہ کی برکت سے اور نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العالمین ہزاروں ہزاروں برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح حدیث شریف، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ دحیہ کلبی، بنی کلب ایک قبیلہ ہے، بنی کلب قبیلے کا سردار، تو بہت بڑا قبیلہ بنی کلب، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ دل چاہتا ہے کہ بنی کلب قبیلے کا سردار دحیہ مسلمان ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بنی کلب قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں، ہزاروں آدمی مسلمان ہوں گے، ہزاروں عورتیں مسلمان ہوگی، ہزاروں بچے مسلمان ہوں گے، اور آگے چل کر پوری کی پوری نسل جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کی پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ غور فرما سکتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے، سبحان اللہ، کیسے نامقبول ہوتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ابو جہل کے حق میں بھی مقبول ہو جاتی، حالانکہ بڑا زبردست ملعون تھا اس امت کا ابو جہل، اس کو ملعون هذه الامه ابو جہل کا خطاب دیا گیا، بڑا ہی زبردست ملعون تھا، بڑا ہی نجس قسم کا آدمی تھا، لیکن اس کے حق میں بھی حضور کی دعا مقبول ہو جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی اس کے لیے، اور دعا کو تقسیم فرما دیا، اے اللہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر دو آدمیوں کا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، دونوں میں سے ایک، دو کا نہیں دونوں میں سے ایک، اے اللہ یا تو عمر مسلمان ہو جائے اور یا ابو جہل مسلمان ہو جائے، دیکھیے دو کی بات فرمائی حضور نے، یہ نہیں کہا کہ دونوں ہو جائیں مسلمان۔ آپ غور فرما رہے، اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتے کہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو جائے تو خدا کی قسم دونوں کے دونوں مسلمان ہو جاتے، دعا تو لوٹ نہیں سکتی تھی حضور کی، حضور کی دعا اگر رب العالمین قبول نہ فرمائے تو پھر کس کی کرے گا؟ جی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عمر مسلمان ہو جائے یا ابو جہل مسلمان ہو جائے، دونوں میں سے ایک ہو جائے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دل پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیا اور ان کے سینے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے کھول دیا، تو حضرت عمر مسلمان ہو گئے، ابو جہل ویسے کا ویسے ہی ملعون رہا۔ میں کر رہا تھا کہ حضور کی دعا مقبول، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دحیہ قلبی مسلمان ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا در اجابت کو پہنچی، رب العالمین نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، جبرائیل تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے دعا کو مستجاب فرمایا اور دحیہ قلبی اپنے قبیلے سے چل دیا ہے اور آپ کی خدمت میں یا رسول اللہ وہ حاضر ہو رہا ہے۔ ادھر حضور کی دعا ختم ہوئی اور ادھر جبرائیل نے آ کر بشارت دی کہ وہ آ رہا ہے۔ دحیہ کلبی آئے، قبیلے کے بہت بڑے سردار، بڑے معزز آدمی،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ ادب سے. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءکم، جب تمہارے پاس کوئی کریم قوم، قوم کا شریف اور قوم کا بزرگ، قبیلے کا سردار اگر آ جائے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، تو اس کی عزت کیا کرو، اس کو بزرگی دو، اس کی عزت کرو. خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آیا کرتے تھے، یہ معزز مسلمان آیا کرتے تھے جو بڑے بڑے شریف قوم ہوا کرتے تھے، قوم کے سردار ہوا کرتے تھے، ان کی تعظیم اور ان کی عزت کے لیے خود حضور پر نور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. چنانچہ دیکھیے دحیہ کلبی آیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اور آنے کے بعد بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، صحابہ سے کہا اٹھ جاؤ، خود بھی حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چادر شریف رہا کرتی تھی، چادر رداء مبارک چادر رہتی تھی. چادر حضور نے اپنے کندھے پر سے اتاری اور اس چادر کو بچھا دیا فرش پر، اور بچھانے کے بعد کہا دحیہ اس پر بیٹھ جاؤ. دیکھیے کافروں کے قبیلے کا سردار ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت فرما رہے ہیں. مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، شریف ہے اور معزز ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارنے کے بعد فرمایا کہ دحیہ آؤ بیٹھ جاؤ. دحیہ نے اس چادر کو لیا، چادر کو پکڑنے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگانے کے بعد رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں مجرم ہوں، خطا کار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی چادر پر بیٹھنے کے حضور قابل نہیں پاتا اپنے آپ کو. حضور مجھے شرم آتی ہے، مجھے تو آپ اس چادر پر بٹھائے نہیں بلکہ اس چادر میں ڈھانک لیجیے رحمت والے دامن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے. مگر ایک بات ہے، میں اگر کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان بھی ہوتا ہوں، تو میرے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ حدیث شریف میں یہ پورا بیان حضرت دحیہ کا رضی اللہ عنہ کا منقول ہے، نقل کیا ہے محدثین نے. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے کہ دل و جان سے قربان ہو جاؤں، دل و جان سے اسلام کو قبول کر لوں، دل و جان سے آپ کے دامن رحمت میں پناہ لے لوں، لیکن میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ جو ہیں ان سے مجھے شرم آتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے اگر میں مسلمان بھی ہو گیا تو کوئی فائدہ مجھ کو نہیں. دل تو چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، دل چاہتا ہے اس سچے مذہب کو قبول کر لوں، مگر میرے گناہ جو ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں. کیا گناہ ہیں؟ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر 60 برس کی ہے، 60 برس کی 3 کوڑی. 60 برس مطلب 3 کوڑی ہوئے نا، 3 کوڑی 60 ایئر. 60 برس کی 3 کوڑی، تو 60 برس میں 70 لڑکیوں کو، 70 بچیوں کو، معصوم بچیوں کو، دودھ پیتی بچیوں کو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی 70 لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے زمین میں دبا دیا. کیوں؟ عربوں کا قاعدہ تھا، عربوں کا یہ قاعدہ تھا. کیا قاعدہ تھا؟ کہ لڑکی کا پیدا ہونا شرم سمجھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہو گئی، توبہ 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 توبہ، لڑکی پیدا ہو گئی، شرم آتی تھی ان کو، منحوس سمجھتے تھے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سنے، ابھی مورس کی بات تو آپ سمجھتے ہوں گے بہتر، آج بھی مسلمانوں میں بہت سے باہر کی بات ہے
آج بھی بہت سے مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ لڑکی کے پیدا ہونے کو باعث شرم سمجھتے ہیں، نحوس سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں۔ ایک عورت میرے پاس تشریف لائیں، ایک بہن ہماری مسلمان خاتون تشریف لانے کے بعد فرمانے لگی، مولانا میرے شوہر نے مجھ کو طلاقیں دی ہیں 3، تو کیا اب میں اس سے نکاح کر سکتی ہوں دوبارہ؟ میں نے کہا کہ بھائی 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو مذہب حنفی یا حدیث شریف کے مطابق 3 طلاقیں دینے کے بعد تو حلالہ ہوا کرتا ہے۔ حلالے کا کیا مطلب ہے کہ وہ عورت 3 طلاقوں کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے، کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، اب وہ دوسرا آدمی اپنی مرضی سے خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دے، پھر عدت گزارے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ تو نہیں کر سکتی۔ یہ ہے حلالی کی صورت۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا تھا تمہارے شوہر کو، کیوں اس نے طلاق دے دی، تم سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ اس عورت سے میں نے پوچھا، بیچاری سے، مسلمان بہن سے، کہ تم کو کیوں طلاق دے دی تمہارے شوہر نے؟ کہا صاحب 4 لڑکیاں پیدا ہوئی، اب جو 4تھی لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے کہا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ اللہ اکبر، لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ طلاق! توبہ توبہ، استغفر اللہ، کہ لڑکیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ بھلا بتائیے، اب اس عورت کا کیا قصور ہے لڑکیوں کے پیدا ہونے میں؟ عورت کی کیا غلطی ہے؟ بلکہ اگر قصوروار قرار دیا جائے کہ لڑکیاں پیدا ہونا اگر قابل جرم ہے تو مرد قصوروار ہے، اس لیے کہ اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے اور روزگار بیوی کی قسمت سے ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت سے ہوتی ہے، اور روزگار، روزی اور روزگار، رزق میں برکت یہ بیوی کی قسمت سے ہوتی ہے۔ تو لڑکیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو یہ تو شوہر کی اچھی قسمت کی دلیل ہے۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کی سرزمین پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے تو ٹھہر گئے، تو ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، تم جانا اور جانے کے بعد دیکھنا، ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، تم جانا، جانے کے بعد دیکھنا کہ اس گھر میں کیا خاص واقعہ ہوا ہے، ذرا پوچھ کے آنا، اور اس گھر والے کو بتا دینا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ یہ صحابی وہاں سے گزرے، گزرتے ہوئے گئے، جا کے پوچھا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے یہاں کیا خاص بات ہے؟ تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس مکان سے گزرتے ہوئے تشریف لے گئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مکان والے سے پوچھنا کہ کیا ہوا ہے ان کے یہاں۔ انہوں نے کہا میرے یہاں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی ہے، کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے سمجھا کوئی خاص بات نہیں ہے، لڑکی پیدا ہوئی، تو لڑکا ہوتا تو خوشیاں مناتے، ہی لڑکا ہوا، لڑکی ہے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کو ختم کرنا تھا جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اب بھی زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا منحوس ہے، وہ خود منحوس ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکتیں لڑکیوں کے پیدا ہونے پر دی ہیں ان برکتوں کو جھٹلاتا ہے۔ صحابی نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، صحابی نے کہا کہ چلو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں، ان کو جا کے خبر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ ہم کو آگے خبر کرنا۔ دونوں گئے، ہاں بھائی کیا ہے، معلوم کیا اس مکان پہ کیا بات تھی؟ ان کا حضور آپ نے کیوں دریافت فرمایا تھا؟ ابھی صحابی پوچھتے حضور کیوں دریافت فرمایا تھا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے مکان کے چاروں طرف رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں، تمہارے مکان کے چاروں طرف رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ رحمت کے فرشتے 3 وجہ سے اترتے ہیں، یا تو اس گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس گھر میں لڑکی پیدا ہوئی،
جب لڑکی پیدا ہوتی ہے کسی مسلمان کے گھر میں تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں برکتیں دینے کے لیے اور دعائے خیر کرنے کے لیے. دیکھا آپ نے, لڑکی کا پیدا ہونا مبارک ہے, رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں جی. اور مسلمان جاہل اس زمانے کا یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا منحوس ہے, انگریزی تعلیم کا اثر ہے. حضور کی تعلیم یہ ہے. اور دوسری بات کیا, میں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکی کا پیدا ہونا باعث رحمت, لڑکی کی وجہ سے رحمتوں کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. یا کسی مسلمان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے, کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں تسلی دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. یا اس گھر میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے. تو 3 باتیں تھیں, میں نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک ہوگی, ذرا دریافت کر کے آؤ کیا ہو رہا ہے آج. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی پیدا ہوئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں لڑکی کے پیدا ہونے پر تم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضور نے خود مبارکباد دی. سبحان اللہ. اب ذرا غور تو فرمائیے. تو اس زمانے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوا تو سبحان اللہ, اور لڑکی پیدا ہوئی تو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی بس لیا اور گلا گھونٹ دیا, گلا دبا دیا اور اپنے ہاتھ سے قبر کھود کر گڈھے میں اس کو دبا دیا. لڑکی کا پیدا ہونا باعث شرم, لڑکی کا پیدا ہونا منحوس, لڑکی کا پیدا ہونا نحوست سمجھتے تھے وہ جاہل, اس زمانے کے کافر اور اس زمانے کے مشرک. تو دحیہ کلبی, پھر اسی حدیث پر آ جائیے. دحیہ رضی اللہ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 لڑکیوں کو, بھائی کی لڑکیوں کو, بہن کی لڑکیوں کو, بھتیجوں کی لڑکیوں کو, اپنی لڑکیوں کو, 70 لڑکیوں کو, معصوم اور بے گناہ بچیوں کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کر دیا. تو کتنا سخت گناہ ہے یا رسول اللہ. اچھا اور کیا ہے, اور کیا کیا؟ 60 برس تک, 60 برس کی عمر میں 70 لڑکیوں کو بے گناہ معصوم جانوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کر دیا. 60 برس کی عمر تک برابر مسلسل شرک میں مبتلا رہا, بتوں کو سجدہ کرتا رہا, بتوں سے مانگتا رہا, بتوں کو سجدہ کرتا رہا. 60 برس کی عمر, 60 برس کی عمر تک اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہونے کے بعد سے آج تک مسلسل شراب بھی پیتا رہا, زنا بھی کرتا رہا. اب تک یہی حال تھا. اب یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. اب 60 برس کی عمر ہو گئی ہے, اب یہ اتنے بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا دی, گردن جھکا دی, گردن جھکا دی. اور گردن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے جھکائی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کیا ہدایت فرماتا ہے, کیا ہدایت فرماتا ہے. سبحان اللہ. آیت اترتی, کیا آیت اترتی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے, اور کیا حکم آتا ہے وہ سنیے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے پھر آپ سورہ ابراہیم. سبحان اللہ. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے 60 برس کی عمر میں کلمہ شریف پڑھنے کا ارادہ کیا, 70 لڑکیوں کو قتل کیا, 60 برس تک کفر و شرک میں مبتلا رہے, اور 60 برس کی عمر تک زنا اور شراب خوری میں مبتلا رہے. کیسے گناہ معاف ہیں؟ وحی اترتی ہے, رب العالمین جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سبحان الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. رب العالمین جل جلالہ و ملالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ قلبی سے فرما دیجئے کہ اسی وقت پڑھ لو، اسی وقت پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت پڑھ لو. جیسے ہی دحیہ نے کلمہ شریف پڑھا، رب العالمین جل جلالہ و ملالہ ارشاد فرماتا ہے اس کو سنا دیجیے خوشخبری. کیا خوشخبری؟ کلمہ شریف پڑھنے کی برکت سے، کلمہ شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے 70 لڑکیوں کے قتل کا گناہ، 60 برس کی عمر کا کفر اور شرک اور 60 برس کی عمر کی زنا خوری اور شراب خوری کو اللہ تعالیٰ نے نام لا الہ الا اللہ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے سب کچھ معاف فرما دیا. ثبت اصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا تم نے نہ دیکھا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی؟ کیا؟ اب آیت کا ترجمہ سنیں. پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں. کلمہ شریف اگر کسی نے یہاں پڑھا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے جڑ یہاں لگا دی. غور فرما رہے ہیں؟ جڑ یہاں لگا دی. جب جڑ یہاں لگی تو شاخ کہاں گئی؟ آسمان میں پہنچ گئی. اللہ. ادھر بندہ مومن نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادھر جڑ گوتی گئی، شاخیں بھی نکل گئی اور آسمان سے چلتی ہوئی جنت میں وہ شاخیں پھیل گئی. یہ اس کی برکت ہے. دحیہ کلبی کو بشارت دی گئی. حضرت دحیہ نے جب اس بشارت کو سنا تو سن کر روتے رہے. محدثین علماء روایت کرتے ہیں کہ پورے دن حضرت دحیہ مسجد میں رہے اور اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے اس خوشی میں کہ صرف کلمہ شریف کی برکت سے اللہ رب العالمین نے 70 برس کے 60 برس کے گناہوں کو، زنا خوری اور شراب خوری کے گناہوں کو اور 70 معصوم بچیوں کے قتل کے گناہ کو اور عمر بھر کے شرک کو اللہ رب العالمین نے نام پاک مصطفیٰ کی برکت سے مٹا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ درود شریف محبت سے اللہ. پھر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر ایمان لانے کے بعد دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ مسلمان ہو گئے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لی. بات یہاں سے چلی تھی کہ نماز سے بات نکلتے نکلتے کلمہ شریف پر آ گئی. اب دیکھیے ایک کلمہ شریف کی کتنی برکت. صحابہ نے جب یہ سنا سبحان اللہ اور آیت شریفہ اتر گئی. صحابہ نے سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور کیا کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کلمہ شریف کی برکت صرف دحیہ کلبی کے لیے خاص ہے؟ حضرت دحیہ نے پڑھ لیا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے پڑھ لیا تو اب یہ حضرت دحیہ کے لیے خاص ہے. اور اگر کوئی آئندہ چل کر مسلمان ہو یا اگر مسلمان اس کو پڑھتا رہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صحابہ بھی تو بال کی کھال نکالا کرتے تھے اور ان کی بال کی کھال نکالنے سے اور مسئلے پر مسئلہ پوچھنے سے ہمیں فائدہ ہوا. دیکھیے اگر صحابہ اس زمانے میں دریافت نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ جی اس کے فوائد کا کیسے پتہ چلتا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت دحیہ مسلمان ہو گئے. اب ان کے مسلمان ہونے سے کس کس کو فائدہ پہنچا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے بسنے والے قیامت تک مسلمان ہوتے رہیں گے. اس کلمے کو اگر کسی نے پڑھ لیا مسلمان ہوتے وقت میں تو پچھلی کفر اور شرک کی جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ سب دور ہوتی جائیں گی. اور جو مسلمان، حضور یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوا کہ جو اسلام میں داخل ہوں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ مٹا دیتا ہے ان برائیوں کو. اسلام قبول کرنے سے وہ تمام برائیاں مٹ جاتی ہیں جو اس سے پہلے کی. اب کیا ہوگا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اس کو پڑھتا رہے تو کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، پڑھتا یہاں رہے گا اور اللہ رب العالمین اس کا ثواب آخرت میں اس کو عطا فرماتا رہے گا. قیامت کے دن اس کو اس کا ثواب ملتا رہے، برابر ملے گا. اب غور تو کیجیے، صرف ایک کلمہ شریف کی برکت سے کافر اپنے کفر کی نجاستوں کو، گناہگار اپنے گناہوں کی پلیدگیوں کو، گناہگار اپنے گناہوں کی روسیاہی کو اگر دور کر سکتا ہے تو غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سچے دل سے پڑھتے رہیں گے سبحان اللہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ جنت کو کیوں نہیں حلال فرمائے گا اور دوزخ کی آگ کو کیوں نہیں حرام فرمائے گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے، ایک حدیث میں ہے 70,000، دوسری روایت میں کیا ہے 1,25,000، 1,25,000 کا مطلب ہوا 125,000، 1,25,000. اور ایک حدیث میں 70,000 اور ایک حدیث میں 125,000. جس مسلمان نے اپنی پوری زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز والہ جہنم کی آگ کو اس کے بدن پر حرام فرما دیتا ہے، حرام ہو جاتی ہے جہنم کی آگ، حرام فرما دیتا ہے رب العالمین. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کا نام اور اس کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا نام جو لیتا رہا ہے میں اس کو آج دوزخ کے عذاب میں مبتلا کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار فضل اور بے شمار کرم ہے، اور اس کی رحمتوں کے قربان جائیے. وہ رب العالمین کے یہاں سے تو بڑھتا ہی رہتا ہے، لینے والا چاہیے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت دحیہ کے حق میں مقبول ہوئی، اور بات یہاں سے چلی تھی کہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اب 5 وقت کی نماز جب پڑھتا ہے تو نہیں پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا. لیگلیز جو ہیں 4 بجے چاہے گھنٹہ بج جائے آباد ہو جاتے ہیں. میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا کہ امام صاحب نے مجھ سے شکایت کی. امام صاحب نے جس کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی آپ سے، ایک امام صاحب نے شکایت کی کہ صبح کی نماز میں بس میں تھا اور کوئی نہ تھا، مقتدی نہیں. کہاں چلے گئے تھے مقتدی؟ مسلمانوں کے مکان تو مسجدوں کے برابر میں. صبح کی نماز میں مسلمان غائب. کیوں غائب تھے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث سنیے، صبح کی نماز میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد ملاحظہ فرمایا فلاں آدمی کہاں ہے، ان کا حضور وہ تو نہیں ہے، فلاں آدمی کہاں ہے، ان کا حضور وہ تو نہیں ہے، فلاں آدمی کہاں ہے، ان کا حضور وہ تو نہیں ہے. یہ اسلام کا، مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ تھا، بالکل نیا زمانہ. اس کے بعد تو پھر سبحان اللہ اسلام پر پختگی ہوتی چلی گئی، دین میں مضبوطی آتی چلی گئی، مسجدیں برابر نمازیوں سے بڑھتی چلی گئیں. فلاں صحابی کہاں ہیں، ان کا حضور وہ بھی نہیں، فلاں کہاں ہیں، وہ بھی نہیں ہے حضور. نمازی بہت کم. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل چاہتا ہے، حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں نہیں، مسجد میں صبح کی نماز میں نہیں آئے، سوتے رہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں.
گھروں میں آگ لگا دی. کیوں آگ لگا دی؟ اس لیے کہ دنیا کی آگ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس آگ کے جو مرنے کے بعد جس میں وہ جلائے جائیں گے نماز نہ پڑھنے کے سبب سے. دیکھیے میں نے ذکر شروع کیا تھا، وہ آیت پڑھی تھی، اب پھر اس پر آ جائیے. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے دوزخی لے جائے جا رہے ہیں، دوزخ میں لے جائے جا رہے ہیں. دوزخ کے دروازے پر جب پہنچے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، دوزخ کے دروازے نے کہا تم کون ہو بھائی؟ مسلمان. ارے بھائی تو پھر تم دوزخ میں کیوں جا رہے؟ میں کہا صاحب اتنے برس کی سزا ملی ہے. تو اصل میں مسلمان جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا ہمیشہ کے لیے، کافر ہمیشہ کے لیے جائے گا. مسلمان دوزخ میں جائے گا جیسے جیل میں بھیج دیتے ہیں 4 برس کی سزا، 2 برس کی سزا، 6 مہینے کی قید. یہ کاہے کی ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کے سبب سے، روزے نہ رکھنے کے سبب سے، حج نہ کرنے کے سبب سے، اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے فرض ادا نہ کرنے کے سبب سے. اس وجہ سے یہ سزا دی جائے گی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں. لیکن دوزخ میں اس کو سزا دی جائے گی جیسے 3 برس کی 4 برس کی. ہاں دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، قید خانے میں ڈال دیا، سینٹنس کر دیا، جیل میں بھیج دیا، پریزن اسکول. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ فرماتا ہے دروغہ دوزخ ان سے کہے گا کہ تم کیوں دوزخ میں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، رب العالمین ان کا بیان قرآن میں نقل، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. وہ کہیں گے کہ ہم دوزخ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر، سنتے تھے پھر کروٹ لے لیتے تھے، آرام سے سو جاتے تھے، مشہری گوڑی گدے والی. ہاں پھر مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف. حی علی الفلاح، دوڑو فلاح اور بہبودگی کی طرف. اور ہم سنتے تھے اور دوسری کروٹ لے کے پھر سو جاتے تھے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں، ان کے سروں پر فرشتے پتھر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، سر بالکل کچل دیتے ہیں، سر بالکل کچل دیتے ہیں. اور کچلنے کے بعد اب جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے پھر گئے دوبارہ، اتنے وہ سر پھر ٹھیک ہو گیا. اتنے فرشتے پتھر اٹھا کے لائے، پھر کچلا، یعنی پھر پتھر پھینکا ان کے سر پہ. پھر وہ پتھر سے کچلے گئے، پتھر دور جا کے گرا، پھر فرشتے پتھر اٹھانے کے لیے گیا تو پھر ان کا سر ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہائے ہائے کرتا رہتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ بے نمازی ہیں. غور سے سننا عزیز بھائی، یہ آپ کی امت کے وہ بے نمازی ہیں. جب صبح کے وقت میں مؤذن اذان دیتا تھا کہتا تھا حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. مؤذن کہتا تھا نماز سونے سے بہتر ہے، آؤ مسجد کی طرف. اور یہ کہتے تھے کہ نہیں، سونا بہتر ہے نماز سے. سو جاتے تھے، تکیے پر آرام سے سوتے تھے، بستر پر آرام سے سوتے تھے. آج ان کے سر کو جو تکیے پر آرام سے رکھا رہتا تھا، آج ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، سر کو کچلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ سر آرام سے تھا، اس سر میں نیند بھری رہتی تھی، ان آنکھوں میں نیند بھری رہتی تھی. صبح کی وجہ سے نماز کو ختم کر دیا جاتا تھا، نماز قضا ہو جاتی تھی، پھر بھی نہیں پڑھتے تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے یہ سزا ان کو عطا فرمائی. دوزخ میں کیوں جا رہے تھے؟ تو خود کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں جا رہے. اور ایک اور بیماری بھی تھی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے.
اللہ رب العالمین نے بے شمار رزق عطا فرمایا تھا، لیکن مسکین دروازے پر پہنچا تو کہہ دیا ہٹو ہٹو بھاگو یہاں سے. مسکین کو دھکے دیتے تھے، غریب آدمی کو دھکے دروازے پر سے دیتے تھے. بڑے آدمی تھے نا، شیخ صاحب ہو گئے، اپنی اصلیت کو بھول گئے، پیسے والے ہو گئے، اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم کیا تھے. غریب دروازے پر آیا، اس نے کہا بابا اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو. اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. 2 وجہ سے دوزخ میں گیا. پہلی بات کیا تھی؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری بات کیا تھی؟ ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دھکے دے کے نکال باہر کر دیا کرتے تھے. 2 وجہ سے دوزخ میں آدمی گیا، اور وہ بھی جہنم میں جائے گا، وقتی سزا دی جائے گی. کون؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بڑے سست، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے گئے تو بہت سست، اور جب سنیما کی لائن میں کیو میں لگنے کے لیے گئے تو بہت چست، فٹ بال دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بہت چست، شادی میں، بیاہ میں، بارات میں، گاتوں میں، اس میں اس میں لینے کے لیے وزیر بہت چست. نماز پڑھنے کے لیے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز پڑھنے میں بہت سست، فٹ بال کھیلنے میں بہت چست. تو جس طرح سے یہاں نماز میں سستی، فٹ بال میں چستی، برے کاموں میں، سنیما دیکھنے میں چستی اور نماز پڑھنے میں سستی. باپ کو بھی دیکھیے، ابا جی بھی کیا کہتے ہیں آج کل، بیٹا لے کول نہیں گئے، جاتا ہوں باپا جان، روز لے کول. ماں بھی کہتی ہے لے کول، فرینچ پڑھنے کے لیے، کاٹوا بولنے کے لیے، کاٹوا پڑھنے کے لیے چلو. نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ تاکید نہیں کرتے. خدا کی قسم، قرآن مجید سے، حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، ماں اور باپ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے. ماں اور باپ اپنی اولاد کو نماز نہ پڑھوانے کی وجہ سے، اپنی اولاد کو نماز نہ پڑھوانے کی تاکید کرنے کی وجہ سے ماں اور باپ ذمہ دار، اور سارا گناہ ماں اور باپ کی گردن پر. آج میں یاد کر رہا تھا، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام، یہ فجر کی نماز پر بات ہو رہی ہے. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لائے، تو دنیا سے جب تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ دنیا سے تشریف لاتے کے ساتھ ہی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، جنت سے تشریف لا کر، تو رات اندھیری تھی، رات شروع ہو گئی. اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں گھبراہٹ شروع ہوئی. رات کے اندھیرے میں گھبراہٹ شروع ہوئی. جب گھبراہٹ شروع ہوئی، وحشت ہونے لگی، رات اندھیری، اور جنت سے چل کر تشریف لائے. حضرت بی بی اما حوا الگ ہو گئیں بالکل، ان کا کوئی پتہ حضرت سیدنا آدم کو نہ تھا، کہاں چلی گئی. اب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو رب العالمین نے اس بات سے بے خبر رکھا، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. ورنہ نبی اللہ تھے، اور نبی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہا کرتی، لیکن اس وقت میں امتحان کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے پوشیدہ رکھا گیا. حضرت آدم صفی اللہ، رات ہو رہی ہے، بڑی وحشت ہوئی، درود شریف پڑھنا شروع کر دیے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیے. آپ کہیں گے درود شریف حضرت آدم علیہ السلام درود شریف سے واقف تھے؟ سبحان اللہ، واقف تھے. تو حدیث شریف میں رب العالمین جل جلالہ و منوالہ نے حضرت بی بی اما حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا. پسلی سے سو رہے تھے، سوتے سوتے میں پسلی سے پیدا کر دی. جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد دیکھا کہ یہ کون بیٹھا ہے. بڑی خوبصورت چیز ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو آپ نے دیکھنا شروع کیا.
اب جو ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا تو حکم الہی ہوا کہ حرام ہے. کیوں؟ یہ عورت ہے، غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے. عورت کو سبحان اللہ نیا فیشن نکل گیا، عورت مرد سب ہاتھ ملاتے ہیں، بڑی جلدی سے بڑے شوق سے ہاتھ ملانا شروع. بالکل حرام. یہ سب انگریزوں کا طریقہ، کاٹوؤں کا طریقہ، غیر مذہب والوں کا طریقہ. شریعت اسلامی میں کسی غیر محرم عورت کا غیر مرد کے ساتھ میں ہاتھ ملانا حرام ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملنا حرام ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی کپڑا بیچ میں ہو، ہاتھ کے درمیان میں حائل اور ہاتھ ملا دیا، کپڑا بیچ میں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں مصافحہ فرماتی تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کوئی شخص تھوڑی ہو سکتا، سبحان اللہ. لیکن حضور نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، کبھی نہیں ملایا. کسی ایک حدیث سے، کسی ایک قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے. ہمیشہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو ہاتھ پر ڈال لیتے تھے اور پھر ہاتھ ملایا کرتے تھے. اب اگر کوئی ہاتھ نہیں ملاتا آج کل عورتوں سے، جنگلی ہے، جنگلی. ایک عورت سے، ایک بہن سے، عزیز بہن سے، پیاری بہن سے میں نے کہا، مسلمان بہن سے مسئلہ بیان ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو حرام ہے. جب وہ مجھ سے ہاتھ ملانے لگی، میں نے جلدی سے چادر گلے میں پڑی تھی، میں نے اس کو ذرا کھینچا اور چادر کو کر کے پھر ہاتھ ملائی. کہ مولانا چادر سے رکھ کر آپ نے ہاتھ کیوں ملایا؟ میں نے کہا بغیر چادر، بغیر حائل کے، بغیر کسی کپڑے کے درمیان میں حائل کیے ہوئے، جلد کا جلد سے، کھال کا کھال سے، گوشت کا گوشت سے غیر محرم کا ملنا حرام ہے. مولانا اگر آج کل مصافحہ نہیں کرتے ہیں غیر مردوں سے تو کہہ رہے ہیں تو جنگلی ہے. جنگلی ہے، پرانے زمانے کی عورت ہے، گاؤں والی ہیں، بتاسو والی ہیں، جنگلی لوگ ہیں. شہر والے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ بہادر ٹائی وائی لگائی اور گلے میں پھندا ڈالا، رسی باندھی، تو بھائی ٹائی لگانے والے بھائی برا نہ مان جائیں. دیکھیے انگریز بڑا چالاک، یورپ والے بڑے چالاک، یہ امریکن بڑے چالاک، یہ عیسائی لوگ بڑے چالاک، یہ غیر قومیں بڑی چالاک. کیا چالاکی؟ خود ہو گئے پتلون میں بند، کوٹ میں بند، ٹائی میں بند، اور عورت کو کر دیا ننگا. ٹانگ بھی اس کی کھول دی، گلا بھی اس کا کھول دیا، ہاتھ بھی اس کے کھول دیے. دیکھا، مرد کو پہنا دیا کوٹ، ٹائی بھی، گلا بھی بند، کوٹ بھی اس کے اوپر پتلون بھی اس کے اوپر، کالسوں کہتے ہیں، کالسوں بھی، پالتو بھی اور کالسوں بھی اور ٹائی بھی، سب کچھ باندھ دیا. اور عورت کو بیچاری کو، اس کو دیکھنے کے لیے کہ عورت کو دیکھتے رہیں ہر وقت، اس کو ننگا کر دیا. ہاتھ بھی ننگے، پیر بھی ننگے، گلا بھی ننگا، بال بھی کاٹ دیے، چلا پورا جانور بنا دیا. یہ عورت کا حلیہ خراب کر دیا. اور خود صاحب بہادر بن گئے، خود بالکل ٹھیک، پورا ڈریس پہن گئے، سب ڈھکے. عورت کو محض دیکھنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تاکہ عورت کو دیکھ سکے، بدماشی کے لیے، بچے پن کے لیے اس عورت کو بیچاری کو ننگا کر دیا. اور عورت سیدھی سادھی سمجھتی ہے ہم اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے، ایڈوانس ہو گئے. عورت سمجھتی کہ ہم ایڈوانس ہو گئے. اور انگریز نے اور یورپینوں نے اور ویسٹرن قوموں نے اس کو بیوقوف بنایا. عورت کو بیوقوف بنا دیا، پھول بنا دیا. کیا ایڈوانس کیا؟ کتنا ایڈوانسمنٹ ہوا؟ لا کے اس کو برابر میں اپنے آفس میں بٹھا دیا، کلب میں بٹھا دیا، تصویروں میں اٹھا کے اس کو ننگا کر دیا، فوٹوز میں اٹھا کے اس کو ننگا کر کے دکھا دیا، ہر جگہ عورت کو رسوا کر دیا. یہ اس کو سزا ملی. بات کر رہا تھا تو غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا حرام. اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملاتا ہے تو حرام. لوگ میرے پیارے بھائی آج اور بہنوں، آج لوگ تم کو کہتے ہیں جنگلی، تو جنگلی کہنا برداشت کر لو، یہ ٹھیک ہے. مگر قیامت کے دن کا عذاب جو اس ہاتھ کو غیر محرم عورت کے لگانے کی وجہ سے دیا جائے گا وہ تم برداشت نہیں کر سکو. یہ ہاتھ خدا کی قسم جہنم میں آگ میں جلایا جائے گا.
اس لیے کہ غیر محرم عورت کو لگا ہے جہنم میں جلایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، تو اس آگ میں جلنے سے بہتر یہ ہے کہ آج جنگلی کہلوانا گوارا کر لو۔ آج کوئی جنگلی کہتا اچھا بھائی جنگلی صحیح، چلو ٹھیک ہے جنگلی صحیح، لیکن ہاتھ مت ملو۔ اپنی عورتوں سے کہو کہ غیر مردوں سے ہاتھ نہ ملا۔ غیر مردوں سے کیا مطلب؟ سگا بھائی ہے غیر مرد نہیں ہے، شوہر ہے غیر مرد نہیں ہے، باپ ہے غیر مرد نہیں ہے۔ باپ سے لڑکی کو بیٹی کو مصافحہ کرنا چاہیے، اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے۔ بھائی ہے حقیقی بھائی ہے، حقیقی خالو ہے، حقیقی چچا ہے، حقیقی پھوپا ہے، وہ رشتے کے جن میں نکاح حرام ہے۔ رضاعی بھائی ہیں، رضاعی بہنیں ہیں، یہ سب وہ رشتے کے جن میں نکاح حرام ہے، ان میں مصافحہ بھی جائز ہے، اور وہ رشتے کے جن میں نکاح جائز ہے جی ان میں مصافحہ حرام ہے۔ ہاتھ کا ہاتھ سے ملانا، صرف مصافحہ ہی نہیں، بدن کا بدن سے ملانا، ہاتھ کا ہاتھ سے ملانا، تنہائی کے اندر بیٹھنا، غیر مرد کا غیر عورتوں کے ساتھ میں تنہائی کے اندر بیٹھنا، اکیلے بیٹھنا، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ہاتھ لگانے کا ارادہ فرمایا، اور یہ کیا حکمت ہے اس میں، اگر کوئی مسلمان دو رکعت فرض کو فجر کی نماز کو ادا فرما لیتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے جیسے حضرت آدم پر اندھیری کو دور فرما کر اجالا عطا فرمایا، ایسے ہی 2 رکعت فجر فرض کے ادا کرنے والے مسلمان کو اللہ رب العالمین اس کی سب سے پہلی اندھیری منزل قبر کی تاریکی، قبر کی تاریکی، قبر کے اندھیرے میں رب العالمین ان 2 رکعت نمازوں کی برکت سے اللہ رب العالمین جو مسلمان فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ 2 رکعت نماز کے صدقے میں، 2 رکعت نماز کے بدلے میں، فجر کے فرضوں کے بدلے میں اس کی قبر میں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ فجر کی نماز کو ادا نہیں فرماتے ان کی قبر جو ہے نماز کے اجالے سے اور روشنی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ جاتی ہے۔ دیکھو ایک بات ذرا غور سے سننا، اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے حکم فرمایا کہ نماز ادا کر کے سو جاؤ، عشاء کی نماز۔ صبح کو اٹھتے ہی فرمایا کہ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لو، مسجدوں کو آباد کر دو، گھر بھی آباد رہیں گے، محلہ بھی آباد رہے گا، برکت رہے گی بستی۔ جب مسلمان نے عشاء کی نماز کو ادا کیا، فجر کی نماز کو ادا کیا، عشاء کی نماز کے بعد سو گیا، ذکر الہی کرتا رہا، اس کے بعد سو گیا، پھر فجر کی نماز میں پھر شریک ہو گیا، فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ امت پر خاص کرم ہے، امت پر خاص کرم ہے، کیا؟ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے وقت تک، عشاء کی نماز کو بھی صحیح وقت پر ادا کر دیا، فجر کی نماز کو بھی صحیح وقت پر ادا کر دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا خاص کرم، خاص رحمت کس پر؟ غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا خاص کرم ہے، کیا خاص رحمت ہے کہ جس مسلمان نے عشاء کی نماز کو ادا کیا، فجر کی نماز کو ادا کیا، صحیح وقت پر دونوں نمازوں کو ادا کر لیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ دونوں وقت کی نمازوں کے ادا کرنے کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے کہ جیسے رات بھر عبادت کا ثواب لکھا گیا۔ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، آرام سے سو بھی گئی، العالمین جل جلالہ عما والہ دونوں وقت کی نمازوں کے ادا کرنے کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے کہ جیسے رات بھر عبادت کا ثواب لکھا گیا۔ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، آرام سے سو بھی گئی، صبح کو اٹھ کے پھر نماز پڑھ لی، تو رات بھر عبادت کا ثواب رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ عشاء میں دیکھو مسجدیں خالی، فجر میں دیکھو مسجدیں خالی، مسجدیں اگر آباد ہو جائیں، نمازی نماز پڑھنے لگیں، رب العالمین جل جلالہ عما والہ دیکھو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، رات بھر کی نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، کوئی کمی نہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ دینے والا چاہیے، دینے والا رب العالمین موجود ہے، اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرماتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے درود شریف محبت سے اللہ
علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور عجیب و غریب برکتیں اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی، اور اس کو معراج المومنین فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان غافل ہیں. اور دیکھیے ایک بات ساتھ ساتھ اور کر دوں، یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نمازی چاہے 1000 نمازیں پڑھتا رہے اور روزہ دار چاہے ہزاروں روزے رکھتا رہے اور حج کرنے والا چاہے ہزاروں حج کرتا رہے، لیکن دل اگر عشق مصطفیٰ سے خالی ہے تو خدا کی قسم وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں، سب بیکار، سارے سجدے بیکار. آج دیکھیے سب سے بڑی بات کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام نہیں، کوئی خاص مرتبہ نہیں، کوئی خاص عزت نہیں. معاذ اللہ، خیال ہے. صرف چھوٹی سی بات دیکھیے، بہت مختصر تھی اور ایسی بات کہ جس کا تجربہ روز کرتے ہیں آپ. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تلاوت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سب کچھ اللہ کے لیے. تو جب نماز اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نماز میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے درمیان میں سجود میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ کے اس گھر میں اس کے پیارے محبوب مصطفیٰ کے نام کے ذکر کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص امپورٹنس نہیں دینی تھی تو اللہ تعالیٰ کو بھی سب چیزوں کو الگ کر دینا چاہیے تھا. نہیں، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تشہد بھی پڑھا. رب العالمین نے فرمایا کہ سجدہ بھی قبول، رکوع بھی قبول، تلاوت بھی قبول، کھڑا ہونا بھی قبول، سجدے بھی قبول، رکوع بھی قبول. کب؟ جب پیارے محبوب محمد رسول اللہ پر پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، ورنہ نماز میں حضور پر سلام کیوں بھیجا جاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما دیتے بھائی کسی اور وقت میں پڑھ لیا کرنا، جیسے قرآن شریف میں آ گیا. دیکھیے بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی حکم دیا سلام پڑھنے کا، اور نماز میں بھی حکم دیا. نماز میں بھی پڑھو، نماز کے باہر بھی پڑھو، ہر وقت پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو. جو سلام سے تاکہ جلنے والے آخر زمانے میں پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا. کیا معلوم تھا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیسے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قیامت کے زمانے میں، قرب قیامت میں، آخر زمانے میں لوگ پیدا ہوں گے جو سلام سے جلتے رہیں گے. جہاں میرے محبوب پر سلام کا موقع آیا اور ان کی آگ لگنی شروع ہوئی، ان کی آگ لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سلام سے جلنے والوں سے نماز میں سلام پڑھو. چلو بھائی نماز میں سلام پڑھو. باہر نہیں پڑھتا تو نماز میں تو پڑھ ہی لیتا ہے، پڑھ ہی لیتا ہے. جی باہر پکوا دیا. درود شریف کے جلنے والوں سے کہا نماز میں پڑھ، باہر چاہے مت پڑھ شیطان، مگر نماز میں ضرور پڑھ لے. جی ابو جہل کی گردن یہاں ضرور ٹوٹ گئی آج. باہر تو کہیے گا نہیں پڑھتا، اچھا بھائی مت پڑھ، نماز میں کیا کرے گا؟ اب شاید نماز میں بھی یہ لوگ نہیں پڑھیں گے تو دیکھ لیا کرنا بھائی، اگر نماز میں بھی نہ پڑھی تو دوسری بات ہے، لیکن نماز تو بہرحال بغیر درود شریف کے تو ہے نہیں، نماز بغیر سلام کے تو ہے نہیں. اب نہ پڑھے تو دوسری بات ہے. دیکھیے ایک مختصر سی بات ہے، بھائی نے مجھ سے کہا تھا آج کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں گے تو ذرا سا مختصر سی روشنی میں، آپ نے تو بہت سے لوگ سن چکے ہیں، تو مجھ سے ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ ذرا تھوڑا سا بیان اس کا بھی کر دیجیے گا تاکہ وہ جو لوگ نہ سمجھنے والے ہیں، دور دور کے ہیں، جنہوں نے کبھی سنا نہیں ہے، وہ بھی سن لیں. دیکھو بھائی سلام قرآن شریف میں، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن شریف میں ہے، اس کے باوجود بھی پوچھتے ہیں کہ واقعی ہے، کیا واقعی ہے؟ ارے بھی پوچھ سکتے ہو، آ کر معلوم کر سکتے ہو، شک و شبہ کے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا فرض کر لو بھائی قرآن شریف میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو آدمی سلام پڑھتے ہیں اور وہ ہیں جو سلام نہیں پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ سلام منع لکھا ہوا قرآن شریف میں؟ منع کہیں نہیں لکھا. جب کہیں منع نہیں لکھا ہوا تو پڑھ سکتے ہیں. اول تو سلام پڑھنے کا لکھا ہوا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے سبحان اللہ کیا شان ہے سلام کی. سب سے پہلے فرمایا
سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر سلام. یہ تو سمجھتے ہوں گیا. وما لی اللہ 23واں سپارہ سورہ وصافات، سورہ وصافات. وما لی اللہ یاسین شریف سے اگلی سورت، یاسین شریف سے اگلی سورت کس پر سلام بھیجا؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر سلام. حضرت نوح پر سلام. اب چلیے آگے. پھر رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ سلام علی ابراہیم، سورہ وصافات وما لی اللہ 23واں سپارہ. حضرت ابراہیم پر سلام. دیکھا بھائی سلام ہی سلام چل رہا ہے سب جگہ، سب نبیوں پہ سلام. اب کیا ہوا؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ پر سلام، حضرت ہارون پر سلام. تو بھائی سلام سلام ہی سلام ہے. پھر رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس پر، سورہ وصافات سب پر سلام. حضرت ابراہیم پر سلام، حضرت نوح پر سلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر سلام، حضرت ہارون پر سلام، حضرت الیاس پر سلام. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. کوئی کہتے گا کہ صاحب وہ تو خاص کا حضرت ابراہیم پر سلام بھیج دیا تھا، بھیج دیا تھا خاص کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت میں لوگ بعض ایسے پیدا ہوں گے جو سلام سے چڑھیں گے. تو سلام قرآن شریف کی آیتوں میں رکھو، قرآن شریف کی آیتوں میں رکھو، تاکہ جب یہ نماز میں کھڑے ہو ان آیتوں کو پڑھے تو سلام پڑھ دیا کرے، ہاتھ باندھ کے پڑھ دیا کرے. کیونکہ صاحب نماز میں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جب نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے پڑھا سلام علی ابراہیم، ہاتھ باندھ کے اور نماز میں، اور یہ پڑھ رہے ہیں سلام علی ابراہیم، یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے. تو قرآن شریف کی جون سی آیت کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک ایک نبی پر تو بھیج ہی دیا، اب سب جلنے والوں کو جلانے کے لیے سارے پیغمبروں پر سلام بھیجو. یہی بس نہیں ہوا تو چلو بھائی آگے. پھر رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ابو جہل کو سنانے کے لیے، ابو لہب کو سنانے کے لیے ان کا پڑھ دو سبحان ربک. یہ وصافات سورہ وصافات کی آخری آیت ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے پڑھ دو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے ہی پیغمبروں پر سلام، سب پیغمبروں پر سلام. دیکھا سب پر سلام. قرآن شریف سلام علی المرسلین، سب پیغمبروں پر سلام. کیسے سلام ہوا؟ یہ نماز میں، اور کیسے ہوا؟ کھڑے ہو کے، اور کیسے ہوا؟ ہاتھ باندھ کے. کیونکہ نماز ہی نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھتے میں یہ آیت پڑھی انہوں نے. جب یہ آیت پڑھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر. دیکھو سلام پڑھا. 3 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں. نماز میں ہر رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے. فرض 3 آیتیں، 3 آیتیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ 3 آیتیں پڑھی، نماز میں پڑھی. کیسے پڑھی؟ ہاتھ باندھ کے پڑھی، اللہ کے سامنے پڑھی، اللہ کے دربار میں پڑھی اور سلام پڑھا. اس پر وسلام علی المرسلین، سب پیغمبروں پر سلام. آدم صفی اللہ سے لے کر دیکھا لوگ تو حضور پر سلام بھیجنے سے کتراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا سب پہ پڑھواؤ، ان سے سب پہ پڑھواؤ، ساری کسر نکال دو. سارے ہی پیغمبروں پر 1,24,000 پیغمبروں کا پر حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر پیارے محبوب کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ہی پیغمبروں پر سلام. پیدائش پر بھی سلام، ان کی موت پر بھی سلام، ان کی حیات پر بھی سلام. جی پیدائش پر بھی سلام، موت پر بھی سلام، جی اور اٹھنے پر بھی سلام، زندہ ہونے کے بعد بھی سلام. کب سلام؟ دیکھیے رب العالمین
جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کہاں میں سورہ مریم، سورہ مریم پہلا رکوع، سورہ مریم پہلا رکوع، کس کا ذکر ہے؟ حضرت یحییٰ نبی اللہ علیہ السلام کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رب العالمین فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام علیہ۔ حضرت یحییٰ نبی پر سلام، کب سلام؟ یوم ولد، پیدائش پر سلام، لو بھائی پیدائش کا بھی سلام ہو گیا، جیسے ہم حضور پر پیدائش کے دن سلام پڑھتے ہیں، پیر کے دن 12 ربیع الاول یوم النبی کے دن سلام پڑھا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ نبی پر کب سلام؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوئے، جس دن مریں گے، جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو نبی اللہ حضرت یحییٰ پر پیدائش کے وقت بھی سلام، زندگی میں بھی سلام، مرنے پر بھی سلام، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی سلام۔ لو بھائی سلام ہی سلام ہے ہر وقت حضرت یحییٰ نبی پر۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کب سلام ہوا وہ بھی ذرا سن لو۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا انہوں نے؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام ہو مجھ پر جس دن پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر سلام، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن وصال ہوگا سلام، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا اس پر بھی سلام۔ تو بھائی پیدائش پر بھی سلام، زندگی میں بھی سلام، مرنے کے بعد بھی سلام، مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی سلام، ہر وقت نبیوں پر سلام ہو رہا ہے۔ اور پھر لوگوں کو سلام سے ایسی چڑ ہے، سلام پڑھنے سے ایسی نفرت ہے، سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے، اور مسلمان جو قرآن کا ماننے والا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے بھیجنے میں بخل کرتا۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ اور پھر مسئلہ تو بڑا صاف ہے بھائی، مسئلہ تو بڑا صاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز میں اس مسئلے کو حل کر دیا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اس میں سلام پڑھ دے، کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھوایا جی، اور جب موقع تھا بیٹھ کر نماز میں سلام پڑھنے کا تو اس وقت بیٹھ کے بھی پڑھوا دیا، اور کھڑے ہو کر ادب سے سب مجمع کے ساتھ میں سلام پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، سب کچھ طریقے سکھا دیے۔ اب اس کے بعد بھی اگر درود شریف سے اور سلام سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر یہ اس کی عقل کا قصور ہے، اس کی عقل کا قصور ہے، اور یہ عقل کا قصور نہیں ہے، ایمان کا قصور ہے۔ اور یہ ایمان اصل میں چلا کہاں سے اور یہ بےایمانی نکلی کہاں سے؟ یہ ساری بےایمانیوں کی جڑ اور سارے فساد کی جڑ نکلی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ ابو جہل سب سے پہلے تھا، ابو لہب سب سے پہلے تھا، ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اور پھٹکار ان پر پڑی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو تباہ اور برباد فرمایا۔ وہی عقیدہ آج اس عقیدے کے پھیلانے والے لوگ موجود ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جو ہے اس کو دنیا میں پھیلاتے رہیں۔ وہ کام جو ابو جہل چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کام کو پورا کرتے رہے، بس یہ بات ہے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی نماز کی۔ دیکھو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کا ان کو کیسا عشق تھا، اس کے بعد تابعین کو نماز کا کیسا عشق تھا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر اس جگہ کو جو کسی نبی یا کسی ولی کی بسائی ہوئی ہوتی ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ جہاں سے دیکھیے بیت المقدس کو بنایا کس نے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے۔ بیت المقدس کو بسایا کس نے؟ حضرت سیدنا سلیمان نبی اللہ علیہ السلام نے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ سب گروہوں کو پیش کر دے گا۔ ایک آدمی کہے گا، رب العالمین فرمائے گا کہ بتاؤ دنیا میں رہتے تھے تم نے نماز پڑھی؟ وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ
میں تو بادشاہ تھا، میں تو بادشاہ تھا، بادشاہی کام تھے، لوگوں کی خدمت کرتا تھا، دن بھر بادشاہت کرتا تھا، رات بھر بادشاہت کی فکر میں سوتا تھا. تو اے اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکا. بلاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کو، بلاؤ حضرت سلیمان نبی اللہ علیہ السلام کو، دونوں کو بادشاہت کی گئی. بولو، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا تم نے کوئی نماز قضا فرمائی، فرشتوں حساب کھولو، کوئی. سلیمان علیہ السلام کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، رب العالمین جل جلالہ فرمائے گا انہوں نے کوئی نماز قضا فرمائی، ذرا دیکھو، کوئی. تو بولو بادشاہ سلامت. تم کہتے تھے کہ تم بادشاہ تھے، حکومت کرتے تھے، جاؤ تمہارا حشر فرعون بادشاہ کے ساتھ میں. مسلمان بادشاہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ میں ہوگا. بولو بھائی کون کون وزیر ہیں، بلاؤ یہ سب کو. وزیر صاحب، منسٹر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ منسٹر تھا. بلاؤ بھائی فرعون کے منسٹر حامان کو، فرعون کا بھی منسٹر تھا حامان، بلاؤ بلاؤ بھائی. حضرت سیدنا سلیمان نبی اللہ علیہ السلام ان کے زمانے میں جو وزیر تھے عاصف بن برقیہ تھے، بلاؤ بھائی. بادشاہوں کے وزیر نے کوئی نماز قضا کی نہیں کی، تم کیسے وزیر تھے کہ تم نے نماز قضا کر دی؟ حامان فرعون کا وزیر جو ہے اس کے ساتھ میں حشر ہوگا. پھر رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرمائے گا کہ بلاؤ لوگوں کو. کچھ آدمی آئیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ مجھ کو تو ایک زینا ہو گیا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اے اللہ اطاق ہو گیا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اے اللہ تاشیوں ہو گیا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. نئی نئی بیماریاں سنائے گا یہ بھی قیامت کے دن جا جا کے نمبر وار بولے گا. تاشیوں ہو گیا تھا، اطاق ہو گیا تھا. ایسپرو کی گولیاں بھی تو بہت کھاتے تھے، علاج بھی تو خوب کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. بلاؤ کس کو بلاؤ؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا. بلاؤ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے. کیا بیمار تھے؟ بدن گل گیا تھا، بدن گل گیا تھا. بدن گلنے کے بعد کیا ہوا؟ کیڑے نکل گئے. کیڑے سارے بدن میں کیڑے چلتے تھے. کس کے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. بیمار تھے، بدن میں کیڑے چلتے تھے، اولاد ختم ہو گئی، جائیداد ختم ہو گئی، اسٹیٹ ختم ہو گئی، سب بیویاں ختم ہو گئی، بس ایک بیوی رہ گئی خدمتگار. ایک بیوی، اولاد سب ختم، بچے سب ختم، مال سب ختم، اسٹیٹ سب ختم، خان سب ختم. بلاؤ. اس آدمی سے کہا جائے گا دنیا میں رہتے تھے، تم کہتے تھے کہ بیمار ہو، کاشیوں تھا، اٹاک ہو گیا تھا، چل نہیں سکتے تھے. یہی بات تھی ان کا جینا. بلاؤ حضرت ایوب علیہ السلام کو، جن کا پورا جسم گل گیا تھا، بدن میں کیڑے رہتے تھے، سارے بدن میں بدبو آتی تھی. برابر والے، محلے والے، پڑوس والے کوئی ساتھ نہیں دیتے تھے، جنگل میں ڈال دیا گیا کیونکہ بدبو آتی تھی بدن میں. مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے باوجود کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. بدن سڑ گیا، گل گیا، لیکن نماز ادا ہو رہی ہے. اے نبی عزیز، نماز کی فرضیت تم اس سے سمجھو. دیکھو نماز بیمار ہے تب بھی نماز سے چھٹی نہیں، چل نہیں سکتا چھٹی نہیں، ہاتھ بھی جواب دے گئے، پیر بھی جواب دے گئے، نماز پھر بھی ضرور. لیٹا لیٹا ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے، ہاتھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتا، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے، مگر پڑھے ضرور. رب العالمین فرمائے گا بلاؤ حضرت ایوب کو. نہیں پڑھی تھی،
دیکھو حضرت ایوب نے نماز پڑھی اور تم نے معمولی سی بیماری تھی اور نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، جاؤ بھائی جہنم میں لے گئے. دروازہ جہنم نے پوچھا کہ کیوں لائے گئے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں خود قرآن میں رب العالمین کا بیان نقل فرماتا ہے اسٹیٹمنٹ، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اے اللہ اور اے جہنم کے دروازہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس جرم میں ہم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. نماز نہ پڑھنے کے جرم میں رب العالمین جل جلالہ و من والہ ارشاد فرمائے گا کہ جن جن لوگوں نے جیسا جیسا قصور کیا آج ان کو ہمارے دربار سے ویسی ہی سزا دی جائے. بے نمازی جنہوں نے مسجد کے آباد کرنے میں کسر رکھی، اللہ تعالیٰ ان کو ویسی ہی سزا عطا فرمائے گا. اب دیکھیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ بیت المقدس حضرت سیدنا داؤد اور حضرت سیدنا سلیمان نبی اللہ نے آباد فرمائی، اور خانہ کعبہ بیت المقدس صرف 2 نبیوں نے آباد کی، 2، اور خانہ کعبہ 5 نبیوں نے آباد فرمایا ہے. اس کو 5 اس لیے زیادہ برکت والا، اور اسی لیے مسلمانوں کا قبلہ بھی بنایا گیا. روئے زمین کے مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے مکہ معظمہ کو خانہ کعبے کو قبلہ بنایا اس لیے کہ 5 نبیوں نے اس کو آباد فرمایا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد حضرت نوح نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بعد سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے بعد کملی والے آقا دونوں جہاں کے داتا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان 5 برگزیدہ نبیوں نے خانہ کعبے کو آباد کیا، خانہ کعبے کو بنایا. اس لیے 5 نبیوں کے وسیلے سے خانہ کعبہ متبرک ہو گیا. خانہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ خانہ کعبے کی اینٹ اور مٹی کو سجدہ کر رہا ہے تو غلط ہے. خانہ کعبے کو تھوڑی سجدہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز، ایک جہت بنا دی ہے تاکہ ایک سینٹر پر مسلمان رہیں، اور مسلمانوں کو اس طرف جھکانے سے کیا مطلب ہے؟ اس طرف جھکنے کے بعد رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے حکم کی اطاعت کتنی کرتے ہیں یہ لوگ. سجدہ تو اپنا کرانا ہے. اب مثلا دیکھیے حضرت آدم کو سجدہ کرایا کس سے؟ ملائکہ. خود اپنے لیے تو آدم ملائکہ سجدہ کرتے ہی رہتے تھے، لیکن حضرت آدم سے کرایا. حضرت آدم کو کرایا کس لیے؟ یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے حکم کی تعمیل کون کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، یہ دیکھنا ہوتا. ابلیس نے کہا کہ آدم کو سجدہ کیوں کروں، یہ بھی بشر ہے میں بھی بشر. وہ بشریت کے اس میں رہا، ایسے ہی مردود ہو گیا. اور ایسے ہی آج اگر کوئی کہہ دے کہ یہ بھی پتھر، میں پتھر کو سجدہ کیوں کروں خانہ کعبے کو، تو پتھر سجدہ سمجھ کے نہیں کرتے. ہم خانہ کعبے کو کعبہ سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حکم الہی کی تعمیل میں سجدہ کرتے ہیں، ان پتھروں کو اور ان دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے. اور دوسری بات یہ کہ کعبے کو فضیلت کس لیے حاصل ہوئی، بنایا کس نے؟ سب سے پہلے تو حضرت آدم، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. آپ خانہ کعبے کی تعمیر فرماتے جاتے تھے، اور کعبے کی تعمیر کے وقت میں دعا فرماتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی. کعبے شریف کو بنایا، کیا کہا دعا میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبے کو بنانے کے بعد جب فارغ ہو گئے، کعبے شریف کو بنا کر فارغ ہو گئے، اینٹیں اور مٹی اور پتھر لگا دیے، اور عجیب و غریب شان ہے. دیکھیے اتنا اونچا مکان بنایا، اتنے اونچے پتھر لگائے اور اٹھا رہے تھے، تو وہاں کوئی سیڑھی نہیں تھی. جیسے آج کل کے زمانے میں مشینوں کی سیڑھیاں ہوتی، وہ سیڑھی بھی نہیں تھی. یہ جیسے آج کل کے زمانے میں چڑھانے کے لیے اینٹوں کے کچھ نہ کچھ ذریعہ ہوتا، وہ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پتھر پر پیر رکھے ہوئے کھڑے تھے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پتھر دیتے جاتے تھے، آپ اس پتھر کو گارا لگا کر رکھتے جاتے تھے. اب دیوار تو بہت اونچی ہے، یہ مسجد کی جو چھت ہے اس سے 3 گنی اونچی ہے کعبہ شریف کی دیوار.
کعبہ شریف کی دیوار جو ہے یہ مسجد کی چھت تو بہت چھوٹی ہے، کعبہ شریف کی دیوار اس دیوار سے 4 گنی اونچی ہے، یہ سمجھ لیجیے گا، اس دیوار کی جو دیوار ہے اس سے بھی 4 گنی اونچی ہے، اور اتنی ہی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں جتنی اونچی دیوار تھی اتنی ہی آج بھی ہے، جتنی اونچی چھت اس زمانے میں تھی اتنی ہی اونچی آج بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پتھر پر قدم رکھتے تھے، قدم رکھ کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ کے صاحبزادے جن کی قربانی کا قصہ مشہور ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ پتھر اٹھا کے دیتے جاتے تھے اپنے ابا جان کو، لیجیے صاحب، وہ اس پر گارا لگاتے تھے، گارے سے مطلب وہ مٹی لگا کر پھر اس کو جیسے یہاں بلاک لگا دیتے نا سیمنٹ کا بلاک، تو وہ مٹی لگا کر اس کو جماتے جاتے تھے۔ اب اونچی دیوار پر کیسے اونچے ہوں، سبحان اللہ، جتنا جتنا اونچا پتھر رکھتے جاتے تھے، جتنی اونچی اونچی دیوار بناتے جاتے تھے، پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا تھا جی، اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ وہ پتھر کتنا برکت والا ہو گیا، حضرت نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم اس پر لگے تو آج تک اس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیر کے نشان بنے ہوئے موجود ہیں، آج تک موجود ہے۔ 2500 برس سے اوپر ہو گئے، 2500 برس سے اوپر ہو گئے، 3000 کے قریب تقریباً۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ جو ہے وہ 2000 برس سے اوپر ہے، سمجھ لیجیے گا۔ کعبے کی دوبارہ تعمیر جو ہوئی ہے طوفان نوح کے بعد، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی 2000 برس سے اوپر ہو گئے، 3000 برس تک سمجھ لیجیے، بلکہ 3000 برس سے بھی کچھ اوپر بعد نے لکھا، جیسے کہ بعض روایت میں ہے، اور 3000 برس سمجھ لیجیے پورے 3000 برس سے وہ پتھر اب تک محفوظ ہے جس پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پیر رکھے ہوئے تھے اور کعبے کو بناتے جاتے تھے۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرماتے جاتے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ ان کو گارا اور مٹی دیتے جاتے تھے، پتھر دیتے جاتے تھے، جو اوپر بناتے چلے جاتے تھے، سیڑھی کی ضرورت نہیں، پتھر خود بخود حضرت اسماعیل کو اونچا کرتا چلا جاتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کو اونچا کر دیتا تھا۔ پیروں کے نشان ہیں، مقام ابراہیم کہلاتا ہے، کہاں ہے یہ؟ آج کعبہ شریف میں، مکہ معظمہ میں آج بھی موجود ہے۔ وہ پتھر رکھا ہوا ہے، اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، کبھی کبھی کھلتا ہے، اس کی زیارت بھی ہو جاتی ہے جی، ہجوم بہت رہتا ہے۔ کیا حکم ہے وہاں، کیا حکم ہے؟ قرآن شریف سناتا ہوں آپ کو، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس پتھر کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا کہ وہ پتھر رکھو، سمجھا؟ پتھر رکھ دیا، کیا ہے اس پتھر میں، کیا خاص بات ہے؟ حضرت اسماعیل کے قدم، ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کی برکت ہے، نشان پیروں کا اب تک موجود ہے، انگلیوں کا، پیر کی انگلیوں کا، پیر کی ایڑی کا، پیر کی لمبائی کا، چوڑائی کا نشان اب تک موجود ہے، اور مقام ابراہیم کے نام سے وہ موجود ہے۔ قرآن میں کیا آیا؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم اس گھر کی نعمتیں، اس گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل بھی، تو کیا کہتے تھے؟ ربنا، یہ دعا فرمائی آپ نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے رب اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے اور تو ہی جانتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے ہمارے رب کر دے ہمیں تیرے حضور میں گردن رکھنے والا، فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور اے اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک اے اللہ تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے، یہ گھر کعبہ لوگوں کے لیے مرجع، یعنی لوگ چاروں طرف سے آئیں اس طرف، مرجع اور امان بنایا، مصابۃ للناس وامنا، امان بنایا، اور کیا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے حکم دیا گیا، جو بات میں کہہ رہا تھا آپ سے وہ دیکھیے قرآن شریف میں آ رہی ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا کر لو؟ نماز کا مقام بنا لو۔ حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ اے مسلمانوں، حضرت خانہ کعبے میں جب آؤ تو جہاں نبی اللہ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں جس پتھر پہ، اس پتھر کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اگر پتھر کے پاس نماز پڑھی تو نماز رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھا نبی کے قدموں کی برکت دیکھی آپ نے؟ اور نماز تو جہاں پڑھی جائے میاں قبول ہے، نماز تو جہاں بھی ہو جائے قبول ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر جہاں ان کے قدم رکھے گئے ہیں نشان، وہ پتھر آج تک موجود ہے۔ حاجیوں کو حکم ہے طواف کرتے ہی فوراً 2 رکعت نماز جلدی سے پڑھو، طواف کے قبول ہونے کے لیے، حج کے قبول ہونے کے لیے، نماز کے قبول ہونے کے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر برگزیدہ کا جہاں پیر لگا ہوا پتھر رکھا ہوا ہے برکت والا ہو گیا، سنا آپ نے؟ برکت والا ہو گیا۔ اور جو نماز ابراہیم خلیل اللہ کے پیر رکھے ہوئے نشان والے پتھر کے پاس پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں نماز بھی پڑھو۔ اگر وہاں نماز پڑھی گئی تو رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی یہ پاک ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کی برکت سے نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جہاں تبرکات ہوں، بزرگوں کے جہاں قدم لگے ہوئے ہوں، بزرگوں کی جہاں ناشے ہوں، بزرگوں کے جہاں بدن رکھے ہوئے ہوں، بزرگوں کے جہاں مزار ہوں، بزرگوں کے جہاں پیر رکھے ہوئے ہوں، بزرگوں کی جہاں برکت دینی جگہ ہو، اس جگہ پر دعا مانگنے سے بھی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسی لیے رب العالمین نے اس بات کو فرمایا، اور اسی لیے ہر حاجی کو حکم ہے، آپ کسی حاجی سے پوچھ لیں، اول تو قرآن شریف سے پوچھ لیں قرآن شریف نے کیا کہا، اور قرآن شریف کے بعد آپ حاجی سے پوچھ لیں، کسی بھی حاجی سے آپ پوچھ لیں بھائی تم گئے تھے؟ ہاں گئے تھے۔ اور آپ اس سے پوچھیے مقام ابراہیم دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا، بالکل خانہ کعبے کے برابر میں ہے۔ طواف ختم کیا کعبے کا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ وَاتَّخِذُوا مِن پہلا سپارہ سورہ بقرہ، پہلا سپارہ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے پہلے سپارے میں رب العالمین نے حکم دیا، کس کو حکم دیا؟ تمام امت سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز وہاں پڑھنے کا حکم دیا، وہاں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور دعا اس جگہ پر جو مانگی جاتی ہے حدیث میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پیر لگا ہوا پتھر موجود ہے، دعا مانگی جاتی ہے مقبول ہوتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے مقبول ہوتا ہے، رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، نفلیں پڑھی جاتی ہیں مقبول ہوتی ہیں۔ کیوں صاحب؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سب جگہ برابر ہے، گولڈن کی مسجد بھی برابر ہے، صاحب کیا بات ہے؟ مینیر کی مسجد بھی ایک ہی ہے، صاحب جامع مسجد بھی تو ایک ہی ہے، مسجد سب برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ گولڈن کی مسجد اور جامع مسجد برابر نہیں ہے، آپ سمجھے؟ اور گولڈن کی مسجد جامع مسجد برابر نہیں ہے، اور خانہ کعبے کی مسجد اور کراچی کی مسجد برابر نہیں۔
کراچی کی مسجد تو کچھ بھی مرتبہ نہیں کعبہ شریف کے مقابلے میں. سبحان اللہ, کعبہ شریف کی بات تو کعبہ شریف کی ہے. مدینہ شریف کی مسجد بیت المقدس کی مسجد کے برابر نہیں ہے, مدینہ شریف کی مسجد کا زیادہ مرتبہ. ہر مسجد برابر نہیں ہے پیارے بھائی, آپ سمجھتے ہیں, ہر مسجد برابر نہیں. کتاب برابر نہیں. اب بلا بولو, اگر فرض کر لو اتنی ہی موٹی کتاب اتنی موٹی کتابیں تو ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھی ہوگی. اب کوئی آدمی اگر یوں کہے یہ اتنی موٹی کتاب اور یہ اتنی موٹی کتاب برابر ہے, ایمان ہے اگر یوں کہے تو آپ سوچو خود. اگر کوئی آدمی یوں کہے یہ اتنی موٹی کتاب اور یہ اتنی موٹی کتاب دونوں برابر ہیں, کیوں بھائی کیوں برابر ہے؟ یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے. کتاب تو ہے, وہ کتاب ہے دنیا کے کسی آدمی کی لکھی ہوئی, وہ کتاب ہے کسی لا کی, کسی قانون کی, بیرسٹری کی, ڈاکٹری کی. یہ کتاب ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے. ہر کتاب نہیں ہے اور کتابیں برابر نہیں ہوتی. آپ سمجھ گئے بات, سمجھ گئے. اور اگر کسی نے کہا یہ کتاب اور وہ کتاب برابر ہے تو کافر ہو گیا. کسی کو قرآن کو دوسری کتاب کے برابر کر دیا کفر ہے. اللہ کے کلام کو دوسرے آدمی کے کلام کے برابر کر دینا کفر ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح, میاں کتابیں برابر نہیں ہو سکتی, مسجد برابر نہیں ہو سکتی. 14ویں صدی کا ابو جہل کھڑا ہو کے یوں کہہ دے میں اور حضور برابر ہیں, کیسے برابر ہو گئے؟ عقل میں آنے والی بات ہے. ذرا سوچو تو صحیح, ٹھنڈے دل سے مسلمان سوچے برابر کیسے ہو گئے؟ کتاب برابر نہیں ہے. وہ کتاب ہے دنیا کے کسی آدمی کی لکھی ہوئی, لا کی کتاب ہوگی, ڈاکٹری کی ہوگی, فلانے کی ہوگی. یہ کتاب وہ ہے جو کملی والے آقا میرے پیارے محبوب دونوں جہاں کے مختار رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر تشریف لائے. اللہ کا کلام ہے. اس کلام کے مقابلے پر, اس کتاب کے مقابلے پر خدا کی قسم روح زمین کی کوئی کتاب اس کے برابر نہیں ہے. روح زمین کا کوئی آدمی مصطفیٰ کے برابر نہیں ہے. روح زمین کی کوئی مسجد بیت اللہ شریف کعبہ شریف کے برابر نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا مطلب, مسجد برابر نہیں, کتابیں برابر نہیں, آدمی برابر نہیں. سمجھنے کی بات ہے, فرق ہے, ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھیے, عقیدے کی بات ہے. ذرا سی اگر قدم پہ لغزش ہو جاتی ہے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے. جی, ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور ایمان بس اس بات پر رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, سبحان اللہ, درود شریف پڑھیے محبت سے. اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پتھر پر قدم لگنے سے رب العالمین نے فرمایا کہ برکت والا ہو گیا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نبی کے قدم جہاں لگ جاتے ہیں برکت والے ہو جاتے ہیں, اور نماز بھی اس جگہ قبول اور دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو مسلمانوں ذرا غور کرنے کی بات ہے, جب ایک نبی میں یہ برکت, ایک نبی کے قدموں میں یہ برکت, تو کملی والے آقا دونوں جہاں کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کتنی برکت, ان کی جگہ پر کتنی برکت, اور ان کی امت کے ولی جہاں دفن ہو وہاں دعا مانگنے میں کتنی برکت اور کتنی قبولیت. دیکھیے, خاص نماز میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم سے لگے ہوئے پتھر کی تعظیم کا حکم دیا گیا. نماز وہاں پڑھو, خاص نماز میں سامنے رکھ کر پڑھو. نماز پیچھے اور پتھر سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, آگے رکھو اور پیچھے نفل پڑھو, تاکہ اللہ تعالیٰ جہاں نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں اس نبی کے قدموں کے صدقے میں تمہارے سجدوں کو قبول کر لے. آج کے بے ایمان ابو جہل ابو لہب کہتے ہیں کہ وسیلہ کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو خود وسیلہ بتا دیا کہ نبی کے قدموں کے وسیلے سے تمہارے سجدے قبول ہوتے ہیں. مسلمانوں جی, جب ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کے وسیلے کی برکت سے کعبے میں نماز قبول ہوتی ہے, تو کملی والے آقا مصطفیٰ کے صدقے میں مسلمانوں اگر ان کا وسیلہ مانو گے تو تمہاری نماز بھی قبول, تمہاری عبادت بھی قبول, دین و دنیا کی ساری عبادتیں مقبول, اور دامن مصطفیٰ حشر میں تمہارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. حضور کا وسیلہ ہے. جی, آپ سمجھتے ہیں نا, وسیلے کا ثبوت عطا کیا. یہی بات مولانا فرماتے تھے رومی رحمۃ اللہ علیہ, اور مزید بات فرمائی حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں, سبحان اللہ, دوسری پڑھی محبت سے. اللہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جلال الدین رومی مثنوی شریف, سبحان اللہ, 700 برس پہلے کے بزرگوں میں سے ہیں, 700
برس پہلے کے بزرگوں میں سے ہیں، اور اتنے زبردست بزرگ اور ولی یہ کامل اور عارف باللہ تھے کہ جن کی ایک نظر سے زمانہ بدل جایا کرتا تھا، ایک نظر میں ہزاروں آدمی بدل جایا۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ 700 برس پہلے مثنوی شریف لکھی، مولانا فرماتے ہیں کہ سید سرور محمد نور جان صلی اللہ علیہ وسلم، سید بھی ہیں سردار۔ سید کے معنی سردار، سردار یہ نہیں محلے والے سردار جس میں الیکشن ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سردار ہوتے ہیں، تو اب تو سب جگہ سرداری چلنے لگی، جس کا جی میں آیا سردار بن گیا جی، اور جس کو چاہا سردار بنا دیا۔ منافقوں کو بھی لوگ اپنا مسلمان منافقوں کو بھی سردار بنا دیں گے جی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث، مسلمانوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث میں کہ مسلمانوں تم اپنا سردار کبھی کسی منافق کو مت بنانا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان اپنا سردار کسی منافق کو بنانے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ قیامت کی نشانی ایسے ہے کہ مسلمان اہل سنت والجماعت اپنا سردار کسی منافق کو بنا لے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو سردار کے معنی بہت بڑی چیز ہے جی۔ ایک تو ہوتا ہے یہ سردار محلے کا، لموغیز کا، پولوئی کا جی، کرپیک کا، فلانے کا، دھمکے کا، کراچی کا، اس کا محلے کا، صدر کا۔ اور ایک سردار کیسے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سید بھی ہیں، سید کے معنی سردار کیسے؟ سردار میرے کملی والے آقا، زمین والوں کے سردار، زمین والوں کے سردار، زمین میں رہنے والے انسانوں کے سردار، زمین میں رہنے والے، زمین کے 7 طبقوں میں رہنے والے انسانوں کے سردار، زمین کے نیچے رہنے والے تمام جنوں کے سردار، زمین کے اوپر بسنے والے تمام جنوں کے سردار، تمام ملائکہ کے سردار، فرش سے لے کر عرش تک تمام جتنے بھی ملائکہ ہیں سب کے سردار، 1,24,000 نبیوں کے سردار کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب ہے سردار، سمجھ گئے؟ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ اے وہ سردار کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرش زمین سے لے کر عرش بنی تک، زمین سے لے کر عرش تک سرداری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سیدہ سرور محمد نور جان صلی اللہ علیہ وسلم سرور بھی ہیں۔ سرور کے معنی شاہ کے، سرور کے معنی بادشاہ کے ہیں، جس پر سب کچھ قربان کر دیا۔ نور جان میرے آقا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کا نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہاری جان کا نور، آج تم اپنی اولاد کو کہتے ہو کہ میری جان کا نور ہے، میری آنکھوں کا سرور ہے، اولاد کو کہتے ہو۔ لوگ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، بالکل صحیح۔ نماز کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، بالکل صحیح۔ اولاد کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، بالکل صحیح۔ ربنا، اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، بری بات نہیں ہے کہنا، اچھی بات ہے، دعا ہوتی ہے قرآن شریف میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یہ تو دعا ہے، اے الہ العالمین ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہم کو ٹھنڈک عطا فرما، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان سے ہم کو سکون ملے، راحت ملے۔ میں کر رہا تھا اولاد ٹھنڈک، اولاد جو ہے آنکھوں کا نور، دل کا سرور۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اولاد بھی قربان، بیویاں بھی قربان، زمین و آسمان قربان، اس سے بھی زیادہ جو کچھ بھی ملے وہ سب کچھ قربان کس پر؟ کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی۔ اور قربان کرنے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے مسلمان اپنی جان کا نور بنا لے، اپنی آنکھوں کا نور بنا لے۔ اگر تو نے حضور کو اے پیارے مسلمان بھائی، مولانا فرماتے ہیں رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں کہ سیدہ سبحان اللہ، درود شریف پڑھی محمد صلی اللہ۔ رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ سرور محمد نور جان صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کا نور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کے دل کا سرور ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اولاد سے زیادہ نور، دین و دنیا میں سب سے زیادہ نور مل سکتا ہے تب جب تم اپنے دل کا نور بنا لو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا نور بنا لیا تو قبر میں بھی تمہارے نور، گھر میں بھی تمہارے نور، دنیا کی زندگی میں بھی نور، اور جب قیامت میں نکلو گے جب بھی نور. کیوں؟ نور والے مصطفیٰ کا دامن تھام لو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا سرور محمد نور جان صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے حضور کو اپنی جان کا نور بنا لیا تو مولانا فرماتے ہیں کیا ہوگا پھر؟ بہتر برتر شفیع مجرمان. تو قیامت کے دن تم دیکھ لینا، آج حضور کا دامن تھام لو تو قیامت کے دن تم دیکھ لو گے بہتر برتر شفیع مجرمان، کہ تم کیسے ہی مجرم ہو گئے، کیسے ہی گناہگار ہو گئے. مسلمانوں اگر تم چاہے کیسے ہی گناہگار ہو گئے، دنیا میں حضور کا دامن تھام لو تو قیامت میں حضور تم کو تھام لیں گے. تم یہاں حضور کو تھام لو، قیامت میں حضور تم کو تھام لیں گے. حضور کی رحمت تم کو لے لے گی کیونکہ وہاں تم محتاج ہو گئے صلی اللہ. مولانا فرماتے ہیں کہ بہتر برتر شفیع مجرمان، آج حضور کا دامن تھام لو تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن رحمت میں تم کو تھام لیں گے. پڑھو صلی اللہ علیہ بہتر پسینہ یا